السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اعراف 8واں سپارہ 10واں رکوع 31 نمبر آیت۔ اے لوگو، جب تم میرے پاس نماز کے لیے سجدے کے لیے میرے گھر آؤ تو خوب اہتمام کے ساتھ سج دھج کر، تیار ہو کر، معطر ہو کر، مزین ہو کر، جو تمہارے پاس حلال اسباب ہیں ان سب کو استعمال کر کے میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، منشا بھی ہے۔ حق سبحانہ و تقدس بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسا مالک ہے کہ جس کی ملکیت سے کوئی چیز کبھی بھی نکل نہیں سکتی، کوئی اس کے علم سے چیز کوئی باہر نہیں۔ ایسا مالک صرف بادشاہ اور مالک ہی نہیں بلکہ وہ چاہتا بھی یہ ہے کہ میرے پاس لوگ آئیں انتہائی مزین، معطر، تیار ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، بن ٹھن کر، سنور کر آئے۔ یہ اللہ کی چاہت اور منشا ہے تاکہ آنے والے بھی دیکھ لیں، نماز پڑھنے والے بھی جان لیں، اور وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ بھی، اور جو کفار نماز نہیں پڑھتے وہ بھی، سب جان لیں کہ یہ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہیں ان کی چال ڈھال سے، ان کے پہننے اوڑھنے سے دیکھنے والا یہ محسوس نہ کرے کہ کسی غریب فقیر کے پاس جا رہے ہیں۔ ان کی چال ڈھال، ان کا پہننا اوڑھنا یہ بتا رہا ہو کہ یہ کہیں خاص جگہ جا رہے ہیں، یہ کسی بڑے کے پاس جا رہے ہیں، تاکہ دیکھنے والے، آنے والے، نماز پڑھنے والے، نہ پڑھنے والے سب کو پتہ چل جائے یہ شاید سب سے اچھے کے پاس، سب سے بڑے کے پاس، سب سے اچھی جگہ پر جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم خداوندی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اسراف، حد سے تجاوز، فضول خرچی نہ کریں، دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ جیسے تم کہیں اچھی جگہ خیال کرتے ہو جانے کے لیے، وہاں کم از کم اتنا تو صحیح، کم از کم وہ کپڑے تو صحیح، کم از کم وہ انداز تو صحیح، کم از کم وہ خوشبو تو صحیح، کم از کم وہ اٹھان تو صحیح، کم از کم وہ پروٹوکول تو صحیح، کہ جیسے کسی اور کے پاس پہنچنے سے پہلے محسوس ہوتا ہے۔ آدمی یہاں تک کہ اتنا لدا ہوتا ہے، اتنا مزین ہوتا ہے کہ دوست احباب، تعلق والے، جان پہچان والے، آس پڑوس والے، ساتھ والے پوچھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ساتھ والی بھی پوچھتی ہے خیریت ہے، آج کہاں جا رہے ہیں؟ تو دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کسی بڑے کے پاس خاص جگہ پر جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے نماز پڑھنے آنے کے موقع پر تو فقیر بھی پوچھتا ہے کیا ہو گیا جی، دونوں ساتھ چلیں، اس لیے کہ آپ بھی تو کسی فقیر کے پاس جا رہے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے جہاں جہاں احکامات دیے ہیں، جہاں جہاں انگلی رکھی ہے، جہاں جہاں تنبیہ کی ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک، اس کے پیچھے کوئی چیز، اس کے پیچھے کوئی تفصیل، اس کے پیچھے کوئی فارمولا ضرور ہے۔ میں قبل میں 3 چیزیں عرض کی تھی کہ ٹوپی لباس کا حصہ ہے۔ ایک بات، اس کو اپلائی کیسے کیا جائے گا؟ امام نے اعلان کر دیا، اب نمازیوں کی ذمہ داری بڑھ گئی، شروع ہو گئی۔ ایک دوسرے کو محبت پیار سے سمجھائیں، بھائی یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ آئی، آپ کی مہربانی ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، آپ کی مہربانی دیکھ لیجئے گا، اگر کہیں گنجائش ہے تو اس کا اہتمام کر لیں۔ تو نمازی ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ جب نمازی ایک دوسرے کو نہیں بتائیں گے تو اس کا مقصد ہے کہ نمازیوں کا، ہمارا آپ کا دین سے، مسجد سے کوئی تعلق، اس لیے کہ تعلق پر بولتا ہے آدمی، بغیر تعلق کے تھوڑی بولتا ہے۔ جب دین سے تعلق ہوگا تو بولے گا۔ تو نہ بول کر آدمی پیغام دے رہا ہوتا ہے، دیکھو تعلق میرا کوئی نہیں ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں تو کہہ دوں گا تعلق میرا کوئی نہیں ہے دین سے، مسجد سے، اللہ سے، رسول سے۔ تو بولنا اس بات کی علامت ہے کہ تعلق ہے، تو تعلق کی وجہ سے آدمی بولتا ہے۔ تو نمازی بولے گا ایک دوسرے کو، نمازی سمجھائے گا ایک دوسرے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹاف کی ذمہ داری بھی ہے۔
اس لیے کہ نمازی متعین نہیں ہے، وہ تو محبت میں کہہ رہا ہے، تو جو اسراف متعین ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ بھی دیکھے، نظر ثانی دائیں بائیں نگاہ دوڑائے کہ بھائی کہیں مسجد کی چار دیواری میں تو کم از کم قابو میں آ جائیں چیزیں، وہ بھی نہیں تو پھر ممبرز کی ذمہ داری ہے، کمیٹی کی ذمہ داری ہے، پھر صاحب اقتدار صاحب اختیار لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ما قبل سے متعلق گزر رہی ہے۔ تیسری بات ما قبل میں عرض کی تھی، گزشتہ سے پیوستہ 4 چیزیں، گزشتہ 2 چیزیں، 6 چیزیں ہو گئیں، اور آج 3 چیزیں۔ صف اول کی قیمت، کیونکہ صف اول میں کبھی بھی کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، نماز پڑھانے کے لیے کسی کو آگے کیا جا سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پہلی صف کا آدمی بالکل الرٹ بیٹھے کہ کسی بھی حادثے کے موقع پر میں اس قابل ہوں، میں انٹائٹل ہوں اور میں کوالیفائی کرتا ہوں، میں اس قابل ہوں، اگر نماز کا موقع ملے تو میں نماز پڑھا ڈالوں گا۔ تو 4 چیزیں پہلے عرض کی تھیں، داڑھی کا ہونا، ٹوپی کا ہونا، قمیص شلوار کا ہونا، ٹخنوں کا ننگا ہونا، یہ گزشتہ سے پیوستہ۔ ما قبل میں عرض کیا تھا 2 چیزیں، تجوید ٹھیک ہو، قرآن حکیم پڑھنے کا انداز مجودانہ انداز ہو، تجوید کے ساتھ ہو، مخارج عین، صاد، ضاد، تا، سا، زا، زال، زوا فرق آتا ہو، اس لیے کہ معنی خلط ملط ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو حلال حرام، جائز ناجائز، ناجائز جائز بن جائے، تو اس لیے تجوید ٹھیک ہو اور مسائل نماز آتے ہوں، مسائل نماز آتے ہوں۔ یہ بات پچھلی تھی، یہ بات پچھلی تھی، مسائل نماز آتے ہوں۔ ما قبل میں بھی ایک بات عرض کی تھی، ایک بات آپ سے اور عرض کر رہے ہیں آج۔ ایک صاحب نے نماز پڑھائی، مستقل امام نہیں ہے، لوگوں نے دیکھا داڑھی ٹوپی ہے، نماز پڑھا سکتے ہیں۔ جب بھی کہیں مصلی پر اور کہیں امام آگے پیچھے ہو، نماز پڑھانے والا نہ ہو، تو سارے لوگوں کی نگاہیں داڑھی اور ٹوپی پر پڑتی ہیں کہ بھئی کوئی داڑھی ٹوپی والا اسے کہے نماز پڑھا دے۔ پھر آخری درجے میں اچھا بھائی داڑھی ہے ٹوپی نہیں ہے، اچھا بھائی آ جاؤ۔ پھر آخری درجے میں کہ بھئی داڑھی بھی نہیں، ٹوپی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نماز تو صحیح۔ پھر آخری درجے میں آدمی پیچھے والے دیکھتے ہیں بھئی ہم سب کا بھی حال ایسا ہی ہے، تو اگر اس آدمی نے 3 پیس میں ملبوس نماز پڑھا دی، کوئی حرج کی بات نہیں، ہم بھی پینٹ کوٹ والی نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے بھی پڑھا دی۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں مسائل بتا رہا ہوں، میرے آپ کے معاشرے کی ضرورت ہے، کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، میں مسائل بتا رہا ہوں امامت کے، میں مسائل زندگی گزارنے کے نہیں بتا رہا، جس کی ضرورت ہے ضرورت، مسائل ہیں، کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے، مجبوری ہے، آفیسز کے اعتبار سے، ڈریسنگ کے اعتبار سے، سفر کے اعتبار سے، کام کاج کے اعتبار سے آدمی مجبور ہے، مسلمان پہنتا ہے، کیا کرے؟ اگر نہیں ہو تو خوشی سے نہیں پہنتا، خوشی سے اسے راحت ہوتی ہے اپنے اسلامی لباس میں، قمیص شلوار میں، کرتا شلوار میں، لیکن مجبوری کی وجہ سے حلال روزی متاثر ہو رہی تھی اس لیے پہن لیتا ہے۔ فقہاء علماء نے، شریعت نے بھی اجازت دی، اچھا بھائی پہن لو، خاموشی سے پہن لو، اسے ثواب نہ سمجھو، سنت نہ سمجھو، اجر نہ سمجھو، اور اسے عزت نہ سمجھو، یہ بہرحال عزت کا لباس تو وہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا، یہ بہرحال ایک علیحدہ مضمون ہے۔ تو بھئی آدمی نماز کے لیے دائیں بائیں دیکھتا ہے، بھئی داڑھی ٹوپی مل جائے تو آدمی آگے کر دیتا ہے، تو ایک صاحب کو آگے کر دیا، نماز پڑھا دی، نماز کے بعد سجدہ صاف کا اہتمام کیا، لوگوں نے مجھے سجدہ صاف کیوں کیا؟ کہا جی میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو سجدہ صاف کرنا چاہیے۔ کہا ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، مسئلہ اس میں نہیں ہے کہ غلطی پر سجدہ صاف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہے، سجدہ صاف کرنا چاہیے۔ ہم یہ پوچھا غلطی کیا ہو گئی؟ کبھی میں نے آپ سے عرض کیا نا، مجھے نماز کے مسائل آتے ہیں، مجھے معلوم ہے، نماز میں نے پڑھا دی، آپ کی نماز ہو گئی، سجدہ صاف کر لیا، اگر سجدہ صاف ہو گیا تو ایسا کیا عذاب آ گیا، کیا کہا نہ اس سے بھی بحث نہیں ہے، سجدہ صاف تو ہونا چاہیے، اگر غلطی ہو تو سجدہ صاف ہونا چاہیے، لیکن ہم سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ مستقل پراپر امام نہیں ہیں اور آپ کو نماز کے مسائل بھی، ہم نے تو آپ سے درخواست کی تھی اگر آپ داڑھی ٹوپے والے آگے ہوئی نماز پڑھا دیں، آپ نے سجدہ صاف بھی کیا، سمجھنا چاہتے ہیں سجدہ صاف کیا۔ لوگوں نے بار بار 2-4 تو لوگوں نے کریدا، کہا بھئی اب آپ اگر مسائل نہیں جانتے اور آپ اس قابل نہیں ہیں تو میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں، اب آپ ہی مجھے بتائیے، ان صاحب نے لوگوں سے پوچھا، اب آپ ہی بتائیے کیا میں نماز کے دوران وضو کرنے جا سکتا تھا؟ کبھی آپ لوگوں کو تو مسائل معلوم نہیں، سیدھے صاحب میں نے کر لی، اب آپ کوریدتے ہیں، آپ کی نماز ہو گئی، اللہ خیر صلی اللہ، آپ کیوں ہر بات میں دخل اندازی کرتے ہیں؟ اب آپ ہی بتائیے کہ میں نماز کے دوران وضو کرنے جا سکتا تھا؟ تو ساتھیوں کو سمجھ میں آ گیا، پیچھے والے نمازیوں کو، کہ سیدھے صاحب اس لیے کیا ہے۔ تو نماز کے مسائل بھی معلوم ہو اور تجوید بھی ٹھیک ہو۔ اگر آدمی اپنی نماز پڑھتا ہے
اور تجوید ٹھیک نہ ہو تو شاید نماز ہو جائے. لیکن اگر نماز پڑھائے اور نماز پڑھانے والا مخارج کا خیال نہ کرتا ہو, اسے اٹھان نہ معلوم ہو کہ اس لفظ کو کتنا کھینچنا ہے, کتنا چھوٹا کرنا ہے, کہاں ناک میں آواز لے جانی ہے اور کہاں کم آواز لے جانی ہے, کہاں ادغام کرنا ہے, ایسے پڑھنا ہے جیسے آخری لفظ پر شدت اور زور لگایا ہے. اگر نماز پڑھانے والے کو اس کا اہتمام نہیں ہے تو پھر ایسے آدمی کو نماز شرعاً, اخلاقاً, قانوناً, فتوے کے اعتبار سے نہیں پڑھانی چاہیے. جس آدمی کو ادغام نہ آتا ہو, ادغام کا نہ پتا ہو, مد غنہ نہ کرتا ہو, اس کی عادت اور اسٹائل ہو کہ کہیں بھی ادغام کر دیتا ہے, کہیں بھی مد غنہ کر دیتا ہے, کہیں بھی لفظ کو چھوٹا بڑا کر دیتا ہے, اور کہیں بھی ہا اور عین اور الف میں فرق نہیں کرتا, تو پھر ایسے آدمی کو چاہے مصلی پر, چاہے امامت پر, کہ نماز پر نماز نہیں پڑھانی چاہیے. اس لیے کہ اس کے پیچھے تو بہت ساری بوگیاں بندھی ہوئی ہیں, وہ اکیلا انجن نہیں ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ عمومی طور سے ہم سب مجوید نہیں ہیں. کہیں امام غلط نماز پڑھاتا ہے تو ہم اس لیے نہیں کہتے کہ جی امام ہے, ہم اس لیے نہیں کہتے کہ بھئی مرضی اس کی, ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں بھی تو نہیں معلوم. اگر ہم سب مجوید ہوں, قرآن حکیم ہمیں ایسے پڑھاؤ, تو کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں. اور جن مساجد میں علماء اور حفاظ مضبوط پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہاں نشاندہی کرتے ہیں, اور کرنی چاہیے کہ امام صاحب یہ غلطی ہو گئی, آپ ایسا پڑھتے ہیں, عرصے سے ہم سن رہے ہیں آپ ایسے ہی پڑھتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی مصلی پہ نماز پڑھا رہا ہو, عارضی نماز پڑھا رہا ہو, وقتی نماز پڑھا ہو, یا مستقل امام ہو, اگر اس کی تجوید ٹھیک نہیں ہے شرعاً اخلاقاً, اسے نماز نہیں پڑھانی چاہیے. اس لیے کہ وہ صرف اس لیے پڑھا رہے کہ لوگ کہتے نہیں ہیں اسے, لوگ اسے بتاتے نہیں ہیں. تو مجھے اور آپ کو سب کو ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ آپ نے اس دفعہ نماز پڑھا لی ہے, خیال کیجئے آپ کی مخارج پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے. تو بھائی تجوید بھی ٹھیک ہو نماز پڑھانے کے لیے, اور تجوید کے ساتھ مسائل نماز بھی آتے ہوں. یہ 4 گزشتہ سے پیوستہ اور 2 چیزیں ماقبل میں, 6 چیزیں ہو گئیں, اور آج 3 چیزیں, تاکہ 9 چیزیں پوری ہو جائیں. نماز پڑھانے کی صلاحیت, اور نماز پڑھانے کے لیے آدمی انٹائٹل ہو, وہ نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو, وہ اس قابل ہو کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کوالیفائی کرتا ہوں. آج 7, 8 اور 9 آخری 3 چیزیں. آج کی 3 چیزوں میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ مقتدی کا بھی اور امام کا بھی عقیدہ واضح ہو. گو مگو کی کیفیت میں نہ امام چاہیے نہ مقتدی چاہیے. امام صاحب آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھے عقیدہ کے؟ نہیں, کیوں نہیں سمجھتے؟ اب مسلمان ہیں, جدید پشتی مسلمان ہیں, بتائیے اللہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے, رسول علیہ السلام کے بارے میں, ختم نبوت کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, بزرگان دین کے بارے میں, اولیاء کرام کے بارے میں, زندوں کے بارے میں, مردوں کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, حشر کے بارے میں, سوال جواب کے بارے میں, قبر, سب کی چیزوں کے بارے میں. امام کو مقتدیوں کم از کم پہلی صف کے لوگوں کا عقیدہ تو معلوم ہونا چاہیے. تو پہلے نمبر پر عقیدہ مقتدی کا کم از کم پہلی صف کے آدمی کا عقیدہ معلوم ہو. اس لیے کہ کبھی کسی موقع پر کہا جی امام صاحب آپ کی جگہ فلاں صاحب کو نماز پڑھانے کے لیے کہا تھا, لیکن عقائد نہیں معلوم. آپ علیہ السلام کے بارے میں, انبیاء علیہ السلام کے بارے میں مقتدی کا کیا عقیدہ ہے نہیں معلوم. تو ایسے آدمی کو آگے بھی نہیں ہونا چاہیے. جس کا عقیدہ واضح ہو, مقتدیوں پر امام کا عقیدہ واضح ہو, ایسا نہ ہو ساری زندگی نمازیں خراب ہو جائیں. ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہمارے امام صاحب, اچھا یہ عقیدہ, لا حول ولا قوت, ہم تو نہیں پڑھتے ایسے آدمی کے پیچھے نماز. تو عقیدہ امام کا بھی معلوم ہو, امام کو مقتدیوں کو بھی معلوم ہو. 7ویں چیز عقیدہ معلوم ہو, مقتدی کا عقیدہ معلوم ہو. اللہ رسول علیہ السلام دین, شریعت, آخرت, احکامات کے بارے میں, حلال حرام کے بارے میں, سود کے بارے میں, بینکاری کے بارے میں, ساری چیزوں کے بارے میں, ہر حلال حرام کے بارے میں اس کا عقیدہ معلوم ہو, اس کی رائے کیا ہے. دوسرے نمبر پر یعنی 8ویں چیز, آج کے موضوع سے متعلق 8ویں چیز, دوسرے نمبر پر کبیرہ کا عادی مجرم نہ ہو, کبیرہ کا خوگر نہ ہو. کبیرہ گناہ, اس کی زندگی میں بہت سارے کبیرہ ہیں, اور آپ نے آگے کر دیا نماز کے لیے. غلطی ہو جاتی ہے, کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے توبہ کر لے اللہ سے, لیکن عادت ہو, صبح شام کبیرہ کی عادت ہو, خوگر ہو, اسے بغیر کبیرہ کے سکون نہیں ملتا. چھوڑنے کو کہیں تو چھوڑتا نہیں ہے, منوانے کو کہیں تو مانتا نہیں ہے, قبول نہیں کرتا, اس کی اپنی ایک رائے ہے. ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا بھی اور ایسے آدمی کو آگے کرنا بھی مستقل گناہ ہے. اگر کبیرہ کا خوگر ہے, کبیرہ اس کی عادت شریفہ کا حصہ ہے, تو 8ویں چیز
اس کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے. انسان ہے, غلطی ہوگی, معافی مانگے, توبہ کرے, اللہ سے توبہ کرے, معافی مانگے. کہیں موقع مل جائے نماز پڑھانے کا تو نماز سے پہلے توبہ کر لے. اے اللہ, نماز پڑھانے کا موقع آ گیا ہے اور میں تو فلاں کبیرہ مبتلا ہوں, اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں, میری جان چھڑا دے. اللہ اکبر, نماز پڑھا دے. کم از کم آخری درجے کی بات یہ کہ نماز سے پہلے تو توبہ کر لے, معافی مانگ لے, اللہ مجھے معاف کر دے, میں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا مجھے. تو آٹھویں چیز, کبیرہ کا عادی نہ ہو. کبیرہ ہو جائے توبہ کر لے. ہو سکتا ہے کسی سے بھی ہو سکتا ہے, ہر نماز پڑھانے والے سے کبیرہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگ لے. لیکن عادت نہ بنائے, اسے اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائے کہ جی ایسے بھی ہوتا ہے, یہ بھی کرتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے ایسا. نہ, ایسا آدمی نماز نہ پڑھائے. پھر نویں اور آخری چیز, روزی اس کی حلال ہو, ریسورسز اس کی حلال ہو. اگر معلوم ہے کہ حرام روزی, پھر آگے نہ کرے. روزی اس کی حلال ہو, عقیدہ ٹھیک, عقیدہ واضح ہو, کبیرہ کا عادی نہ ہو, اور روزی اس کی حلال ہو. ایسے آدمی, یہ 9 چیزیں ہیں پہلی صف کی قیمت کے لیے. اس لیے کہ کبھی بھی نماز پڑھانے کا موقع مل سکتا ہے. جس جمعے کو, جس نشست میں 2 3 4 5 نشست کے بعد, ایک کے بعد اگلی نشست, جب ہم اس مضمون کو سمیٹیں گے اس وقت آخری اور 10ویں چیز عرض کریں گے. ان 9 چیزوں کا خلاصہ اور سمری آخری جمعے میں اللہ کرے یاد رہے, چاہے وہ اگلا ہی آخری ہو, یہ اس کے بعد آخری, یا یہ سیکنڈ لاسٹ ہو. تو جب بھی آخری جمعہ عرض کریں گے آخری جمعے میں, تو 10ویں چیز, ساری چیزوں کا خلاصہ, 9 چیزوں کا خلاصہ. تو یہ بھائی اس کا اہتمام ضروری ہے. یہ 3 چیزیں ما قبل سے مناسبت رکھتی ہیں. آج کے مضمون کی طرف آ جائیے. آج کا مضمون 2 چیزیں ہیں. آج کا مضمون 2 چیزیں. حالات, احوال. اس وقت صورتحال, موجودہ صورتحال, مضمون سمجھ میں آ رہا ہو یا نہیں آ رہا ہو, اگلی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس سے بحث نہیں ہے. ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے, ہم تھوڑے سے چھوٹے سے مجمع میں ہیں, تھوڑے سے لوگ ہیں. شریعت مطہرہ اس پر پابند ہے, اس کی قائل ہے, اس کا اہتمام ہے. اگر مسلمانوں کے عبادت خانے صحیح استوار رخ پر ہوں گے تو باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اگر اندر کی زندگی ٹھیک نہ ہوئی تو باہر کی زندگی میں الٹے بھی لٹک جائیں گے, باہر کی زندگی ٹھیک نہیں ہوگی. ابھی ہم مسجد کی زندگی کے لیے تیار نہیں ہیں. آج 1000 سال بعد جب سمجھ میں آئے راستہ یہ ہے. پہلے مسلمان کی مسجد کی زندگی ٹھیک ہوگی. اگر مسلمان مسجد میں مسلمان ہے تو پھر باہر کی شناخت ہو جائے گی, باہر کی عدالت ہو جائے گی, پھر باہر کی ضمانت ہو جائے گی. یہاں اطمینان نہیں ہے کسی کو. ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ جی یہ صرف نماز پڑھنے آتا ہے, باقی ٹرسٹ مت کیجیے گا. بہت اٹھنا بیٹھنا ہو گیا آپ کا اس کے ساتھ, خیال کیجیے گا, آدمی ٹھیک نہیں ہے. اندر کی تھوڑی دیر کی زندگی ہے, یہ ایکس رے ہے. اگر اندر کی زندگی ٹھیک نہیں ہے تو باہر کی مستقل اور دائمی اور لمبی تفصیلی زندگی کے بارے میں کوئی شہادت نہیں دی جا سکتی. یہ بات کہاں سے نکل آئی کہ مسجد کی زندگی ٹھیک ہو؟ آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہم نے. اگر مسجد کی زندگی کرائٹیریا ہے, یہ کرائٹیریا, یہ میزان ہے, یہ اوزان ہے, یہ وزن ہے, یہ اہتمام ہے, یہ التزام ہے, اگر یہاں کی زندگی ٹھیک ہے اور یہاں کہنے کے بعد قبول, ایک آدمی مانتے ہی سنتے ہی قبول کرتا ہے, ایک آدمی کوشش کرتا ہے, تجسس کرتا ہے, اہتمام کرتا ہے, التزام کرتا ہے, اس کا مقصد ہے باہر کی زندگی ٹھیک ہو رہی ہے. پوری دنیا کا کفر جس دن مٹا ہے, لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان ہوا ہے, جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے جاء الحق وزهق الباطل, 360 بت توڑ دیے ہیں, وہ دن فتح مکہ کا 8 ہجری کا دن ہے. اور فتح مکہ بنا جب ہے جب مدینے کی ریاست موجود تھی, مدینے کی حیثیت جب ہے جب مسجد نبوی موجود ہے, مسجد نبوی کی حیثیت جب ہے جب آپ علیہ السلام موجود ہے. ورنہ مدینہ ریاض کی طرح ایک شہر ہے, مدینہ کی کوئی حیثیت نہیں اگر مسجد نبوی وہاں نہیں ہے. تو اگر یہی مسجد نبوی کسی اور شہر میں ہوتی تو آج نبوی شہر کوئی اور ہوتا, مدینہ نہ ہوتا. مدینہ کی اپنی حیثیت, مدینہ کا اپنا محل وقوع, مدینہ کی اپنی عظمت صرف میرے نبی کی وجہ سے.
آپ علیہ السلام کا شہر اس لیے بنا کہ آپ علیہ السلام وہاں گئے. آپ علیہ السلام ریاض چلے جاتے, دمام چلے جاتے, ابھا چلے جاتے, کہیں اور چلے جاتے, آج وہ مدینہ تو رسول ہوتا, مدینہ نہ ہوتا. مدینہ کی حیثیت مسجد نبوی سے ہے, ریاست مسجد نبوی سے ہے, مسجد نبوی کی حیثیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو پہلے مدینہ میں مسجد نبوی کی حیثیت بنی تو فتح مکہ ہوا, ورنہ فتح مکہ نہ ہوتا. فتح مکہ مدینہ سے لوگ آئے ہیں, مکہ میں بغاوت نہیں ہوئی ہے, محنت ہوئی ہے مدینہ منورہ میں, محنت ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں. مدینہ سے لوگ آئے ہیں 8 ہجری میں, ہجرت کے 8ویں سال. اللہ سبحانہ وتعالی فتح مکہ, لا تصریب علیکم اليوم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ بات طے شدہ ہے, یہ قرآن اور حدیث کہتا ہے. اگر مسلمان کے عبادت خانے میں دین زندہ ہوگا تو باہر زندہ ہوگا. آج میرے آپ کے عبادت خانے دین سے خالی ہیں, عبادت خانے دین سے خالی ہیں. عبادت خانوں میں دین نہیں ہے. عبادت خانے سومے کی طرح, گرجا گھروں کی طرح, بس 4 دیواری کا نام ہے. یہ ہم نے تقریباً کچھ نہیں تو شاید 9 یا 10 جمعے کہیں ریکارڈ پر موجود ہیں. مسجد کی آبادی کسے کہتے ہیں؟ ذاتی طور سے میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے, لیکن کہیں ریکارڈ پر موجود ہے یہ کہ مسجد کی آبادی 9 یا 10 جمعے ہم نے اس پر ذکر کیا ہے, بیان کیا ہے کہ مسجد کی آبادی کسے کہتے ہیں. اگر یہ اعمال ہیں تو مسجد آباد ہے, ورنہ مسجد ویران ہے, غیر آباد ہے. صرف نمازیوں سے آباد نہیں ہوتی, عمل سے آباد ہوا کرتی ہے. مسجد میں آئے نمازی اور ڈھیر لگ گیا, اور 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ کے اندر ڈھونڈتا رہا نمازی کہاں چلے گا. یہ مسجد کی آبادی نہیں ہے, یہ نماز پڑھنے کی ایک جگہ ہم نے متعین کی ہے, بس وہاں نماز پڑھ لیتے. مسجد کی آبادی میری آپ کی نماز سے بالکل ہٹ کر کوئی چیز ہے. ہماری آپ کی مسجدیں آباد نہیں ہیں, اور اللہ کا وعدہ ہے جب میرے گھر آباد نہیں ہوں گے تو میں 50 افراد کے گھرانے کو بھی غیر آباد کر دوں گا. آج سب گھر بے آباد ہے, ہر گھر میں بے رونقی موجود ہے, افراد موجود ہیں, چیزیں موجود ہیں, گاڑیاں موجود ہیں, کھانا پینا موجود ہے, یاشیاں موجود ہیں, لڑائیاں جھگڑیاں نفرتیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر آباد نہیں ہے. افراد کے رہنے کے لیے سرائے بنا دیا ہم نے. 2 ہیں تو 2 لڑ رہے ہیں, 50 ہے تو 50 لڑ رہے ہیں. نمازیوں کے آنے کا نام مسجد کی آبادی نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے, وقت ہوگا پھر دوبارہ کبھی عرض کر دیں گے. تو مسجد کی آبادی علیحدہ ایک مضمون ہے. تو ابھی تو بھائی مسجدیں آباد نہیں ہیں, مسجدیں آباد نہیں ہیں. ایک اصول آپ کو بتاؤں, تقریباً 1.5 مہینے ہو گئے اس بات کے لیے. الحمدللہ جو اپریسیشن ہے وہ اپنی جگہ ہے, جو اپریشیٹ کرنے کی, حوصلہ افزائی کرنے کی وہ اپنی جگہ ہے, اس سے انکار نہیں ہے. الحمدللہ قرب و جوار میں پہلی صف میں تھوڑا سا دور نظر آتا ہے کہ ٹوپیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. لیکن ایسا آج بھی نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے, اس وقت بھی نہیں ہے, آج کے جمعے بھی نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی. صرف ایک ٹوپی جو گناہ نہیں ہے, حرام نہیں ہے, منع نہیں ہے, ذلت نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سنت ہے, پسندیدہ عمل ہے, راحت ہے, سہولت ہے, اللہ رسول کی منشا ہے. اس کے باوجود صحیح پر آنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے, اس عبادت خانے میں غلط کو چھوڑنے میں کتنا وقت لگے گا؟ ابھی تو ایک صحیح پر جس کا تعلق عقیدہ بدلنے سے نہیں ہے, جس کا تعلق کسی حرام کام سے نہیں ہے, جس کا تعلق کسی گناہ سے نہیں ہے, جس کا تعلق کسی ذلت سے نہیں ہے, اس پر آنے میں, اور وہ کون سا وی آئی پی مجمع جو نماز پڑھتا ہے, اس کے لیے ماننا مشکل ہے. آج حق کو قبول کرنے کے لیے اتنا وقت لگ رہا ہے, ورنہ ایک اعلان اور ایک اطلاع کافی تھی. آج 7واں جمعہ ہے یہ بات کرتے ہوئے, ٹوپی 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 ٹوپی, اور جبکہ سنت, پسندیدہ عمل, عزت, راحت, سہولت, برکت, سب چیزیں, کوئی ایک نقصان نہیں ہے کہ یہ ٹوپی پہنتا ہوں تو یہ حرام کام ہے, میں نہیں پہنوں گا, یہ کبیرہ گناہ میں نہیں پہنوں گا, یہ فضول خرچی ہے میں نہیں پہنوں گا, نبی نے کبھی نہیں پہنی میں نہیں پہنوں گا, اور آپ علیہ السلام نے اسے منع کیا میں کبھی نہیں پہنوں گا. نا, ساری خوبیاں, راحتیں, اس کے باوجود وہ مجمع جو نمازی نہیں ہے اسے نہیں کہہ رہے, وہ مجمع جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے, وہ مجمع جو اپنے آپ کو نمازی کہتا ہے, وہ مجمع جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے, وہ مجمع جسے کوئی دین کی بات بتا دے تو آگ بگولا ہو جاتا ہے, میں نمازی آدمی, مجھے سمجھا رہے ہیں آپ. اس کو یہ بات سمجھانا آج مشکل ہو گئی 7 جمعوں میں, بھائی ٹوپی کے ساتھ نماز, بھائی ٹوپی کے ساتھ وہ ٹوپی.
ابھی صحیح پر آنے میں مجھے اتنا وقت لگ رہا ہے، غلط کو چھوڑنے میں مجھے 4 جنم چاہیے، 4 مرتبہ پیدا ہو جاؤں اور 4 مرتبہ قوم دوبارہ آ جائے دنیا میں، تب بھی قابو میں نہیں آئے گی بات۔ صحیح پر آنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے اس لیے کہ مسجدیں آباد نہیں ہیں، مسجدیں آباد نہیں۔ مسجد صرف ہم نے نماز پڑھنے کا، ایسا ہے جیسے ریل گاڑی کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، کوئی کسی کو نہیں جانتا، اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھے، پشاور والا پشاور، پنڈی والا پنڈی، لاہور والا لاہور پہنچ گیا، کون ہے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں، میں تعلق کی ضرورت نہیں ہے، نمبر کا کوئی نمبر نہیں دیتے، نہ نمبر دیں گے نہ لیں گے، کھانا کا کھانا نہیں کھائیں گے، چائے کا چائے نہیں پیئیں گے تمہارے ساتھ، کا اس لیے اجنبی ہیں، ایک اجنبی ہے 24 گھنٹے کا سفر گزرا، ہمارے بھی 10 منٹ گزر جاتے، 15 منٹ 20 منٹ اجنبیوں کے ساتھ جہاز میں سفر کرتے ہیں، ہر آدمی ایسی ایفیشنسی دکھا رہا ہوتا ہے، شاید اسی کا نام صدر وزیر اعظم ہے، گردن ٹیڑھی کرنے کو تیار نہیں، بولنے کو تیار نہیں، اسلام کا جواب دینے کو تیار نہیں، کہا اس لیے کہ میں ارے بھائی آپ جہاز میں سفر گئے، برابر والا کہاں سفر کر رہا ہے، وہ بھی تو آپ ہی کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اجنبیت جیسے باہر کی زندگی میں الحمدللہ، ایسے ہی اجنبیت 70 سال نماز پڑھ کے بھی اجنبیت موجود، کہا کوئی کام نہ بتا دے، کچھ پوچھ نہ لے کچھ۔ تو ہم نے بھی ریل گاڑی کے لیے، سفر کے لیے ایک جگہ متعین کی ہے، میٹنگ کے لیے ایک جگہ متعین کی ہے، کمٹمنٹ کے لیے ایک جگہ متعین کی ہے، سودوں کے لیے ایک جگہ متعین کی ہے، سجدے کے لیے بھی ایک جگہ متعین کی ہے، بس اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں۔ سجدے کے لیے ایک جگہ متعین، کوئی آدمی دائیں والوں کو ہاتھ رکھ دے، کہا خیریت تو ہے، کیا بات ہے، کہا آپ کو بہت عرصہ نماز پڑھتے دیکھ، کہا بس نماز پڑھتے دیکھتے رہیے، اس سے زیادہ نام مت پوچھے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں، اگر مسجد قابو میں نہیں آئے گی، اور آج مسجد خالی سر ڈھکنا قابو میں نہیں آ رہا، باقی دین تو بہت دور کی چیز ہے، باقی کس چیز کو روئیں۔ ابھی تو جہاں سے کام شروع ہونے، احکامات سارے اوپر سے آتے ہیں، ابھی تو سر ابتدا ہے، سر ڈھکے گا یا نہیں ڈھکے گا، احکامات اوپر سے آتے ہیں، مادیات نیچے سے نکلتی ہیں، معدنیات، مادیات، چیزیں، خزینے، دفینے نیچے سے نکلتے ہیں، احکامات اوپر سے آتے ہیں۔ ابھی احکامات سب سے پہلے سر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دماغ کی طرف، عقل کی طرف، شعور کی طرف، ایمان کی طرف۔ اللہ نے ایمان بھی یہاں رکھا ہے، علم بھی یہاں رکھا ہے، ادراک بھی یہاں رکھا ہے، فیصلہ بھی یہاں رکھا ہے، ساری چیزیں یہاں، یہ ابھی ہم محفوظ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ڈھکنے کو تیار نہیں ہیں، باقی سارا جسم تو بعد میں ڈھکے گا۔ ابھی تو احکامات کی ابتدا کے لیے پہلا پلیٹ فارم ہے، اسے ہم ڈھکنے کو تیار نہیں، اور جبکہ گناہ نہیں، منع نہیں۔ چند گزارشات آخر میں، مضمون نہیں سملے گا، نہیں سمٹے گا، صرف کچھ معلومات آپ کو خوبی کی، اچھائی کی، جو رائے ہے، آرا ہے لوگوں کی، وہ بتا رہا ہوں۔ ٹوپی پہن لی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، نہیں پہنی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فوائد کیا ہیں، صرف فوائد بتا رہا ہوں آپ کو۔ کسی کی رائے یہ ہے کہ اب تہجد کی توفیق مل گئی، ارے بھائی ٹوپی سے تہجد کا کیا تعلق ہے بھلے آدمی، کہا میرا پیٹ ٹھیک ہو گیا، پیٹ سے تہجد کا ٹوپی کا کیا تعلق ہے، کہا گالی گلوچ ختم ہو گئی، کہا بدنظری ختم ہو گئی، آفس کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے، گھر کی خاندگی زندگی جلدی آنے کا مسئلہ حل ہو گیا، باپ نے، ماں نے، بیوی نے، بچوں نے پیر پڑ کے ابا جان خدا کے لیے کبھی تو ایسے وقت آ جاؤ کہ ہم جاگ رہے ہوں، کہا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا اسٹاف بہت پریشان تھا کہ ہمارے ڈائریکٹر کی بہت ساری میٹنگیں میل کے ساتھ کم، فیمیل کے ساتھ زیادہ ہوا کرے، کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا یہ کیا چیز ہے، الادین کا چراغ ہے، کیا ہے یہ؟ اچھا یہ مستقل ٹوپی نہیں ہے، یہ تو آدمی نماز پڑھی، آفس جا کر بیٹھ گیا، کام کرنے لگا، یاد آئی تو اپنے دوز میں لگ دی، یاد نہ آئی تو اگلی نماز تک ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ ڈائریکٹر صاحب اپنے روم میں بیٹھے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ سر پہ ٹوپی رہ گئی نماز پڑھنے کے بعد، جمعے کے بعد اصل تک انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، گاڑی چلا رہے ہیں وہ ٹوپی رہ گئی، جب یاد آئی تو ڈیش بورڈ میں رکھ دی، نہیں یاد آئی تو گھر پہنچ گئے۔ کسی کی رائے، کہا میرے گھر والے پریشان ہیں، صرف یہ پوچھ رہے ہیں یہ ہوا کیا، یہ بتا دو، یہ تم کیا کر رہے ہو، پہلے ہم کہتے تھے تو میں مانتا نہیں تھا، اب میں نے ٹوپی کا اہتمام کر لیا ہے، اب وہ پوچھ رہے ہیں ہوا کیا یہ۔ میرے بھائیوں اسے ہلکا نہ لیں، معمولی نہ لیں، دو ہی چیزیں ہیں انسان کے جسم میں فوری طور سے امیجیٹلی، ایک ٹوپی گناہوں سے بچاتی ہے، ایک داڑھی گناہوں سے بچاتی ہے، قوم نے سب سے پہلے انہیں فارغ کیا ہے، یہی دو چیزیں آدمی کو گناہوں سے بچاتی ہیں امیجیٹلی، بغیر تعارف کے، بغیر معلومات کے، بغیر انفارمیشنز کے، یہ دو چیزیں
یا آدمی کو گناہ پر مجبور کرتی ہیں، گھسنے پر مجبور کرتی ہیں، اور یا دور رہنے پہ مجبور کرتی ہیں. قوم نے سب سے پہلے انہی کو فارغ کیا، کہا ٹوپی اتارو، داڑھی اتارو، تاکہ پتہ نہ چلے کہیں گھسنے میں، پہنچنے میں، ہیلو ہائی کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. اس لیے کہ داڑھی والے سے ہر آدمی نہیں، ٹوپی والے سے ہر آدمی نہیں. تو وہ پیٹ والے آدمی سے میں نے پوچھا کیا ہوا یہ؟ کہتے جی پہلے جب تک ٹوپی نہیں پہنتا تھا ہر گندی سڑندی جگہ پر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جو سمجھ میں آیا کھا لیا پی لیا. کہا اب اس سے احتیاط کر لی، اب کھانے کی ایک شیڈول اور روٹین بن گیا، اب نظام ہضم بھی بہتر ہو گیا، تو اب معدہ ساتھ دے رہا ہے صرف ٹوپی کی وجہ سے. مجھے نہیں معلوم میرے رب نے میرے نبی نے کیوں کہا ہے، صرف ہم کرنے کے پابند ہیں، کریں پھر فوائد دیکھیں. اور بھئی ٹوپی سے تہجد کا کیا تعلق ہے؟ کہا مولوی صاحب اب آنکھیں قابو میں تو اللہ تہجد میں اٹھنے کی توفیق دے دیتا. جب ٹوپی تھی تو اب دائیں بائیں دیکھتے ہوئے فکر ہوتی ہے. کہا سگنل پہ کھڑے بھی دائیں بائیں منہ مارتے تھے، اب ٹوپی پہنی ہے تو سگنل دیکھ رہے ہوتے ہیں بس. جب ٹوپی نہیں تھی تو سارے سگنل دیکھ رہے ہوتے تھے، ہر آدمی ہر سگنل کو چیک کر رہا ہوتا تھا جب تک سگنل نہ کھل جائے. اور اب صرف سگنل دیکھتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں مولوی صاحب کتنے سائن بورڈ ہو گئے، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا سائن بورڈ دیکھتے ہوئے کبھی حیا نہیں آتی تھی، اب سائن بورڈ دیکھتے ہوئے حیا آتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہو. ٹوپی پہن کے بھی حرکت نہیں چھوڑی اس نے. پہلے میٹنگ کے دوران مجھے کہنا پڑتا تھا کہ نماز پڑھ لیں. سر میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو کیا ہو گیا، اتنا اہم مسئلہ یہ سارے. کہا اب جب سے ٹوپی پہنی ہے اس وقت سے، کہا سر اذان ہو گئی ہے انشاءاللہ میٹنگ مختصر کرتے ہیں، آپ نماز پڑھ کے آ جائیں. کہا سر پر نماز فرض ہے، تیرے سر پہ بھی تو نماز فرض ہے. کہا سر ابھی آپ تو پڑھ کر آئیے. کہا باقیوں کی نہیں، میری نماز ضرور سنبھل گئی. پہلے میں کہا کرتا تھا رے نماز پڑھنے کا ٹائم دے دو بھائی تمہاری مہربانی. کہا اب لوگ بتا رہے، اسٹاف بتا رہے سر نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی ہے. کہا پہلے فیمیل اسٹاف کو انسٹرکشن دینے کے وقت، ہدایات جاری کرنے کے وقت، بتانے سمجھانے کے وقت جان چھڑانی مشکل ہو جاتی تھی، جان چھڑانی میں. اب فیمیل اسٹاف جب سے ٹوپی پہنی ہے، سر بات پوری ہو گئی تو مجھے اجازت ہے. کہا پہلے فیمیل اسٹاف اٹھنا نہیں چاہتا تھا، اور کوئی بات اور کوئی بات اور کوئی چیز اور کوئی انسٹرکشن اور کوئی ہدایت اور کوئی بریفنگ، جان چھڑانا مشکل ہو جاتی. اب فیمیل اسٹاف، پہلے اسٹاف کے اندر برقعے والی عورتوں سے ہمیشہ شکایت رہتی، یہ ڈائریکٹر کو سلام نہیں کرتی. کہا بہت چینل گھمائے ہم نے، ان سے کہو لیکن کام پرفیکٹ ہے، کام ٹھیک ہے، اس لیے کہا کام کرنے دو، برقعے والیوں کو بھی کام کرنے دو. کہا بہت کوشش کی مختلف لوگوں سے، ان سے کہو یہ اصول و ضابطے ٹکٹس کے خلاف ہے کہ جب ڈائریکٹر آتے ہیں گزرتے ہیں سلام کیا کریں. یہ سلام نہیں کرتی، سارا اسٹاف کھڑا ہوتا ہے سلام کرتا ہے، یہ نہیں کرتی. کہا جب سے ٹوپی پہنی ہے یہ بھی مسلمان ہو گئی ہیں. کہا مجھے تو پتا نہیں تھا کہ میری ٹوپی پر یہ مجھے سلام کرنے لگیں گی، میں نے تو بہت ایفرٹس کر لی کہ ان برقعے والیوں سے کسی طرح سلام کروا لوں. کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ٹوپی پر انہیں اعتماد بحال ہو جائے گا. کہا اگر ٹوپی کا ہی مسئلہ تھا، جملہ سنیے، اگر ٹوپی کا ہی مسئلہ تھا تو پہلے دن پہن لیتا میں. تو میرے بھائیوں اسے صرف ٹوپی نہ لیں. اللہ کے نبی نے اگر کہا ہے تو قیامت تک کے مسائل کو سامنے رکھ کر کہا ہے. اللہ نے اگر کہا ہے تو قیامت تک کی بھلائیوں کو سامنے رکھ کر کہا ہے. جتنی چیزوں میں بے شمار مسائل، مسائل کا حل ہم اور آپ اپنی وضع خطا تو بدلیں، ہم اور آپ صحیح رخ پر تو آئیں. ہمیں کیا معلوم ہمارے رب نے کیوں حکم دیا ہے؟ وہ رب ہے، اس نے دیا ہے، مان لیں، قبول کر لیں. اس نے کہا ہے سر پہ سر ڈھک لیں، ڈھک لیجئے. اس نے کہا ہے چہرہ ڈھک لیں، داڑھیوں سے ڈھک لیجئے. اس نے کہا ہے ٹخنے ننگے کر لیں، ٹخنے ننگے کر لیجئے. اس نے کہا ہے جن چیزوں کے بارے میں کہا ہے میری اور آپ کی بھلائی کے لیے کہا ہے. اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. یہ جنت اللہ کے کام کی نہیں ہے، یہ دنیا کائنات اللہ کے کام کی نہیں ہے. اگر مسجد کی زندگی محفوظ، میرے بھائیو ہماری آج مسجد کی زندگی محفوظ نہیں ہے، اجنبیت والی زندگی ہے. کیسی عجیب سی زندگی ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم کون نمازی کب سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس حال میں جی رہا ہے، مر رہا ہے، کس حال میں ہے. یہ اجنبیت، اس سے زیادہ کیا اجنبیت ہوگی؟ 10 20 سال سے نماز پڑھیں، کوئی کسی کے قریب ہونے کو، کسی کو قریب کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ کیسا دین، کیسا مذہب ہے جس میں اسٹرکچر کے علاوہ کوئی اندر چیز، سب خالی ہے، کھوکھلا ہے.
عملی زندگی کا نام اسلام ہے، عملی زندگی کا نام احکامات ہیں، عملی زندگی کا نام دین. پریکٹیکل لائف چاہیے، عملی زندگی چاہیے. جب وہ مسجدوں میں نہیں ہے تو بازاروں میں کہاں سے آئے گی؟ نمازی کے درمیان نہیں ہے، بے نمازی کے درمیان کیسے آئے گی؟ حاجی زکاتی کے درمیان نہیں ہے، وہ غیر حاجی زکاتی کے درمیان کیسے آئے گی؟ تو میرے بھائیو، اس واسطے بہت ادب کے ساتھ درخواست یہ ہے کہ یہ اسے ہلکا نہ لیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کم از کم نماز کے بارے میں تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. نماز میں حتی المقدور حتی الوسع اس کی کوشش کریں کہ ہم اس